ادھر ابو جہل کا ایک لشکر دیا. 17 رمضان کو یہ معرکہ بدر ہوا. آج 17 رمضان ہے. آج کے دن بدر کے تپتے ہوئے صحرا میں اللہ اکبر، بدر ایک کنویں کا نام تھا، اس کے پاس کافروں نے آ کر ڈیرا لگا لیا. بس میں چند اشاروں میں اپنی بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں. اللہ نے ادھر نبی کو جو یار عطا کیے، بچے بوڑھے جوان ملا کر 313 ہوئے. قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں نکلا تھا وہ شام کے راستے جا رہا تھا مدینے کے قریب. تو واپسی پر جب مال و اسباب لے کر لوٹا، اس کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں مال و اسباب مدینے والے لوٹ نہ لیں. ابو جہل کو پیغام بھیجا ڈیفنس کے لیے بندے لے کے آؤ. 1000 بندہ تیار کیا. ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر نکلا. ابو سفیان اپنے قافلے کو بچاتے ہوئے راستہ تبدیل کر کے چلا گیا. اب اللہ نے اپنے نبی کے تھرو اپنے نبی کے یاروں کو بتلا دیا. آج 2 قافلے ہیں، ایک مدینے کے قریب سے گزر رہا ہے مال و اسباب لے کر، اور ایک مکے سے چل پڑا ہے 1000 کا لشکر جو تیر و تفنگ سے لیس ہو کے آ رہے ہیں. ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ تمہارا سامنا ہو جائے. کلیئر بات نہیں. انسانی فطرت ہے، بندہ ڈر جاتا ہے. جنہوں نے کبھی زندگی میں کسی کو ایک روڑا نہ مارا ہو، ان کو دشمن کا مقابلہ کرنا پڑ جائے، تیر چلانے پڑ جائے، نیزے چلانے پڑ جائے، مشکل ہو جاتا ہے. سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. جنگجو قوم تھی، بہادر عورت قوم، ساری جنگجو تھے، لیکن دل مختلف ہے، طبیعت مزاج مختلف ہے. اس لیے اللہ نے ڈائریکٹ فرض نہیں کیا جہاد، کہا دونوں میں سے ایک کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو جائے گا. یہ مائنڈ سیٹنگ کی ہے انسانی فطرت کے مطابق. اب انسان ہمیشہ آسان کام نہیں کرتا، یہ بھی انسانی فطرت ہے. 2 کام ہوں، آپشن دے دیا جائے یہ کر دو یا یہ کر دو، تو اس میں سے بندہ آسان کی طرف جائے گا. ایک بندے کو بتایا جائے یہ راستہ 10 کلومیٹر آپ کی منزل کو پہنچاتا ہے، ایک بندہ کہ نہیں شارٹ کٹ جو ہے نا یہاں سے 3 کلومیٹر بن جاتا ہے، تو بندہ 10 کلومیٹر بن جائے گا. نہیں، وہ شارٹ کٹ اپنائے گا. میرے نبی نے بھی یہ کہا تھا، میں نے امت کی سہولت کے لیے شریعت کے جس کام میں آپشن موجود ہوں 2 کام، تو جو سب سے آسان ہے میں اس کو اپناتا ہوں. کہیں میرے نبی کے میری امت کو دقت نہ ہو، مشکل پیش نہ ہو. میرے شفیق نبی نے تو اتنا خیال رکھا لمحہ بلمحہ. بہرحال بدر کا میدان سج گیا. قافلہ وہ تو نکل چکا ابو سفیان والا. اب قافلہ جو مکے سے آیا تھا اس کے ساتھ مقابلہ تھا. اب کافروں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد ڈبل کر کے دکھا. یہ اللہ کی حکمت عملی ہے تاکہ ان کو پتا چلے مسلمان تھوڑے نہیں ہیں. بدر کی رات میرے آقا سجدے میں پڑے ہوئے بار بار پوری عاجزی کے ساتھ کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. یہ دعا بدر کی رات آپ نے. اس کا مطلب کیا تھا کہ اے زندہ قائم رہنے والے تو میرا غوث ہے. غوث سے آدم، غوث اس ہستی کو کہتے ہیں جس سے فریاد کی جائے، اور جس سے فریاد کی جاتی ہے وہ خود بے بس ہو تو اس کو غوث کہا جا سکتا. جو موت سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ غوث ہو سکتا. عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی ہیں، لیکن غوث اعظم بولو غوث اعظم اللہ کی ذات ہے. ان لوگوں کو کیا غلط فہمی ہو گئی. غوث اعظم قادر تھا، انہوں نے عبد القادر کو بنا دیا. اللہ اس قوم کو عقل اور فہم عطا کرے. غوث اعظم
جو بے بس نہ ہو، ہر بے بس کا، ہر بے کس کا سہارا بنے، ہر ایک کی مدد اور امداد کرے، ہر ایک کی بولی اور زبان سمجھے، زبان پہ نہ بھی آئے تو وہ دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی جان کر اس کی دلی مراد پوری کرتے، وہ ہوتا ہے غوث اعظم۔ لہذا کون ہوا غوث اعظم؟ قرآن کے الفاظ سے بھی ثابت کرتا ہوں، رب نے بدر کا نقشہ پیش کرتے ہوئے کہا استغیثون ربکم تستغیثون، استغاث یستغیث استغاثا فہو مستغیث، یہ سارے سیغے الفاظ اور ان کی ضرب صحیح سے ثابت ہوتا ہے مستغیث وہ ہوتا ہے جو استغاثہ کرے، کسی کے سامنے فریاد کرے، اور مستغاث وہ ہوتا ہے جس کے سامنے فریاد کی جائے، جو فریاد رس ہو۔ مستغاث ہے تو عرش والا خدا ہے، غوث اعظم ہے تو عرش والا خدا ہے۔ انہی الفاظ کو قرآن نے کہا جب تم غوث اعظم سے اپنی فریاد کر رہے تھے بدر کے میدان میں، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا۔ تو دعا کیا تھی؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ پھر میرے نبی نے کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لم تعبد فی الارض ابدا۔ اللہ یہ 11-12 سالہ بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی 313 دل ملا کے بنے ہیں، میں نے تو زندگی کے اندر ان پر بڑی محنت کی ہے، اپنے جگر کا خون دے کر میں نے اس باغ کو سیراب کیا ہے، یہ چمنستان رسالت، یہ گلستان نبوت، میری 23 سالہ 13 سالہ مکی زندگی کا نچوڑ، اور یہ 14 سال مدینے میں بھی آ کر یہ 14 سال کی محنت سے جو ثمر میں نے حاصل کیا، آج مقابلے میں 3 گنا فوج ہے۔ اللہ اگر یہ کل میدان بدر میں سارے شہید ہو گئے، دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اور اقبال نے بھی اس موقع پہ بڑی خوبصورت بات کہی، میرے نبی کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں سنو دیا، وہ کہتے ہیں فلاں بولا رہے یارب، فلاں بولا رہے یارب، چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، علا، حاضر، گیاس، سارے نبی کے یار، یہ 313 گلستان رسالت کے بوٹے، پودے اور بڑے بڑے تناور درخت ہیں۔ اللہ یہ بات میں نے بڑی مشکلوں سے سجایا، اگر یہ کب شہید ہو گئے تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں۔ اچھا، ایمان سے بتلانا، آپ سے سوال، میرے نبی سے پہلے کتنے انبیاء گزر چکے؟ ٹوٹل نبی کتنے آئے؟ میرے نبی کو شامل کرو، بس مسلمانی کا حال پتہ سایا ہوں، بولتے نہیں۔ 1,24,000 اور میرے نبی کے آخری صحابی تک نبی کے یار 1,44,000، سارے نبی 1,24,000، پر میرے نبی سے پہلے 1,23,999 نبی گزر چکے۔ میرے نبی نے کسی کا واسطہ دیا کہ یا اللہ آدم علیہ السلام کے وسیلے سے کل بدر میں ہماری مدد کرنا، یا اللہ نوح علیہ السلام کے صدقے بدر میں مدد کرنا، اللہ ابراہیم علیہ السلام کے طفیل کل بدر میں مدد کرنا، یا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کی طفیل کے صدقے کل امداد کر دینا۔ کہا ہے نبی نے، اللہ نے قرآن میں سورہ انفال میں کہہ دیا
وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. وہ لوگوں مددگار ہیں تو عرش والا خدا ہے. مدد کوئی کر سکتا ہے تو صرف اللہ کر سکتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو پھر مدد کون کرتا ہے؟ ایک مدد ہے انسان کے اختیار میں. میں آپ کو کہتا ہوں بھائی یہ کام کر دو، یہ کام کر دو، یہ جھاڑو ہے مسجد کی صفائی کر دو، یہ چٹائی بچھا دو، فین آن کر دو، لائٹ آن کر دو. آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے بس میں ہے. یہ مدد مانگنا جائے. اس مدد کی بات ہو رہی ہے نہ تیرے بس میں ہے، نہ جس سے کہا جا رہا ہے نہ اس کے بس میں ہے. وہ بھی مدد مانگ رہا ہے تو اس سے مانگ رہا ہے. ساری کائنات میں سب سے بڑا انسان، سب سے اعلیٰ سردار اگر ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے تو کم ہے. اور سب سے زیادہ تو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد. اس سے بڑا انسان کائنات میں کوئی پیدا رب نے کیا اور قیامت تک کرے گا بھی. تو وہ انسان کس کے بارگاہ میں چکا ہوا؟ کس کا واسطہ صدقہ تو فیض اور فیض کہہ رہا ہے؟ کس کو پکارا؟ ڈائریکٹ اللہ کو. اپنی امت کو بھی طرف دیا. جب بھی مشکل مصیبت آ جائے تو مشکل میں ہر مشکل میں پکارو یا اللہ مدد. ہر مشکل میں پکارو یا اللہ مدد. یا علی مدد بھی نہیں، یا رسول مدد بھی نہیں، یا رسول اللہ مدد بھی نہیں، یا حسین مدد نہیں. مدد مانگی ہے تو کس سے؟ اللہ سے. یہ بدر کا پیغام ہے. 17 رمضان کا پیغام نوٹ کرو، اپنا عقیدہ درست کرو. مدد وہ جو کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. وہ مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ کی ذات سے مانگنی ہے. یہ بدر کا پیغام ہے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو ادھر سکتے ہیں گردوں سے. کتاب اندر کتاب بھی، ادھر 313 ادھر 1000 3 گنا فوج. میرے نبی گر گرا کر دعا مانگ رہے ہیں، پوری رات دعا مانگ رہے ہیں. صدیق نبی کا باڈی گارڈ بنے ہوئے میرے نبی کے پاس کھڑا ہے. ایسے ہی مقام نہیں مل جاتا، قربانیاں دینی پڑتی، وفاداریاں ثابت کرنی پڑتی ہے، لیڈر کے ساتھ مارے کھانا پڑتی ہے، پیرے دینا پڑتے ہیں، پھر جا کے بلند مقام ملتا ہے. ایسے ہی تو نہیں مقام ملتا. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. نبی کے بعد اگر صدیق کا مقام ہے تو اس وجہ سے کہ سفر و حضر میں نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. اب تنہائی میں باقی صحابہ اپنی عبادت میں لگے ہوئے اور صدیق نبی کی خدمت کو اپنی عبادت سمجھا. وہ کالی کملی جس کو قرآن نے مزمل کہہ کے پکارا، وہ بار بار آپ کے کندھوں سے گر رہی ہے. وہ کمبل صدیق اٹھا اٹھا کر میرے نبی کے کندھوں پہ رکھتے ہیں، پھر گرتا ہے پھر اٹھاتے ہیں، گرتا ہے پھر اٹھاتے ہیں. یہ محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. ہر بار رب کہتا ہوگا تو میرے یار کا اتنا خیال کر رہا ہے جہاں جنت کے 8 دروازے انتظار کر رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ. صبح ہوئی، مقابلہ ہوا. اب جب ابتدا ہے تو رب سے مانگا کہ اللہ یہ مٹھی بھر فوج لے کے آ گیا، اگر تیری مدد نہ آئی یہ شہید ہو گئے، کوئی باقی نہ رہا، تیرا نام لینے والا باقی نہ رہے گا. آسمان سے آواز آئی، جبریل یا رب جلیل، کہا جلدی جاؤ میرے محبوب تک پیغام پہنچاؤ. کل بدر کے میدان میں 313 جانثاروں کو لے کر جانا آپ کا کام ہے. آسمان سے 1000 فرشتوں کی امداد بھیجنا میرا کام ہے. کس نے امداد بھیجنے کا اعلان کیا؟ جس سے مانگا تھا اللہ نے. پر میرے نبی بس نہیں کرتے، دعا جاری ہے. جبریل پھر آسمان پہ، کہا جبریل پھر جاؤ، یا اللہ اب کیا پیغام ہے؟ کہا جا کر میرے نبی کو بتلا دو، دعا بس کر دو. 313 آپ
کے تیار کرتا جانسار اور 3000 فرشتے جبریل کی قیادت میں آسمان سے زمین پہ اتریں گے مجاہدین کی امداد کے دعا کریں گا. میرے نبی پھر مانگتے جا رہے ہیں. جبریل پھر آسمان پہ کہا جبریل پھر جاؤ میرے محبوب کو جا کر پیغام دے دو میرے محبوب اب بس کر دو. کل 313 محمد کے جانثار ہوں گے اور 5000 نوری فرشتے زمین پر جانثاران مصطفیٰ کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور کافروں کا مقابلہ کریں گے. اور بدر کے میدان میں پھر لکشن کیا تھا؟ ایک صحابی تلوار اٹھاتا ہے ایک کافر کے پیچھے دوڑتا ہے اس کی تلوار لگنے سے پہلے اس کافر کی گردن اتر چکی ہوتی ہے. اس سے پہلے فرشتہ پہنچ جاتا ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری اتر کو اتر سکتے ہیں گردوں سے. فضار اندر فضار بھی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کا قانون ہے کتنی تھوڑی فوجیں بڑی فوجوں پر غالب آ جاتی ہیں. قلت اور کثرت سے فتح نہیں ملتی. فتح حق والوں کو ملتی ہے خواہ وہ تھوڑے ہوں کیونکہ ان کا توکل رب کی ذات پہ ہوتا ہے. بس اپنا توکل اس ذات پہ مضبوط کرو انشاءاللہ اللہ کی مدد آج بھی نازل ہوگی. صرف ہمارے یقین میں کمی ہے ہمارے ایمان میں کمی ہے. اللہ ہمیں صحابہ جیسا ایمان یقین تیقن اعتماد اور اعتقاد عطا فرما دے. توکل علی اللہ اگر ان جیسا ہو جائے گا تو آج بھی غیبی امداد نازل ہو سکتی ہے. وہ خدا وہی خدا ہے جس نے اس وقت غیبی امداد کی تھی. آج بھی ایمان والے اگر اپنا ایمان بدر والوں جیسا بنا دے تو انشاءاللہ العزیز آج بھی غیبی مدد نازل ہو سکتی ہے. اللہ ہم سب کو جانساران مصطفیٰ کا غلام بنا دے. محمد مصطفیٰ کی سنت کا پیروکار بنا دے. اللہ کی توحید کا پرستار